السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کلاس میں سورۃ یاسین کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سورۃ یاسین مکیہ ہے۔ اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز یا پر کھڑی زبر ہے، اسے 1 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور سین پر بڑی مد ہے، مد متصل، اسے 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے یاسین۔ لام ساکن ہے، لام کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ را بھی ساکن ہے اور را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ حمزہ الف پر کھڑی زبر ہے، اسے 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ حکیم، ہا حروف حلقی میں سے ہے، کاف باریک ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، اسے 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے حکیم۔ وف کی صورت میں زیر گر جائے گی اور میم ساکن ہو جائے گی۔ یہاں نون مشدد ہے، نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا، اور نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے تو را موٹی پڑھی جائے گی، اور یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، وف کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ علی، لام پر کھڑی زبر ہے، اسے بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، عین کو اپنے مخرج سے ادا کیا جائے گا۔ صراط، یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ بنے گا، اسے 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ صاد کو موٹا پڑھا جائے گا سیٹی کے ساتھ، اور 2 زیر کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ صراط مستقیم، غنہ بھی ہوگا تنوین میں اور ملا کر بھی پڑھا جائے گا، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، اسے 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وف کی صورت میں 2 زیر کی تنوین گر جائے گی اور میم ساکن ہو جائے گی۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ رہی ہے تو نون ساکن میں اخفا ہوگا۔ تنزیل، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور لام کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی۔ عزیزر رحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ را مشدد ہے، را کو زا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور را کو اپنی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور را موٹی پڑھی جائے گی۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، وقت کی صورت میں زیر گر جائے گی اور میم ساکن ہو جائے گی۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے ذال آ رہی ہے تو یہاں نون ساکن میں اخفا ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہوگا، تنوین میں غنہ بھی ہوگا اور ملا کر بھی پڑھا جائے گا، اور چھوٹی مد ہے میم پر، الف مدہ پر چھوٹی مد ہے، مد منفصل، اسے 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن میں پھر اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے ذال ہے، ذال نرمی والا حرف ہے، نرمی سے ادا کیا جائے گا۔ الف پر کھڑی زبر ہے، اسے 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، الف مدہ بھی ہے اور بڑی مد بھی ہے، 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے آباؤہم، اور یہ پیش حمزہ پر ہے، واو کو نہیں پڑھا جائے گا۔ فاہم غافلون، غائن پر کھڑی زبر ہے،
ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ لقد دال ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ پیدا ہوگا، حق القول، یہاں پر قاف مشدد ہے، اسے جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا اور قاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا، اور لام پر کھڑی زبر بھی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، علی اکثرہم، کاف باریک ہے، ثا نرمی والا حرف ہے، را کے نیچے زیر ہے، باریک پڑھی جائے گی، اکثرہم، یہاں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، حمزہ پر جزم کی حرکت ہے، اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی، جیسے لا یؤمنون، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ بنے گا، حمزہ پر جزم کی حرکت سے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، نون مشدد میں غنہ ہوگا اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، الف مدہ بن رہا ہے، یہاں پر بھی الف مدہ بن رہا ہے، یہاں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی اور چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، اسے 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور عین کو حمزہ کے ساتھ ملا کر اپنے اپنے مخرج سے ادا کیا جائے گا، اور یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، غائن کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، لام پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، لام پر 2 زبر ہیں، تنوین ہے، تنوین میں غنہ کیا جائے گا، جیسے اغلالا فہیہ، لام کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، الی الاذقان، ذال نرمی والا حرف ہے، ذال کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، قاف موٹا ہے، الف مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، میم ساکن کے بعد میم مشدد آ رہی ہے، میم ساکن میں غنہ کیا جائے گا، فہم مقمحون، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے، قلقلے کے ساتھ مقمحون، واو مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہاں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، نون ساکن کے بعد قرآن پاک میں جب بھی با آئے گی تو وہاں چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جیسے من بینی، اسے اقلاب کا قاعدہ کہا جاتا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، اور یہاں 2 دال مشدد بھی ہے اور 2 زبر کی تنوین بھی ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے تو اسے غنے کے ساتھ ادغام مال غنہ ہوگا، غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جیسے صدًا ومن پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد صدًا ومن، نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہی ہے، اور یہاں پر میم ساکن میں بھی غنہ نہیں کیا جائے گا، اور یہاں تنوین ہے، مشدد بھی ہے دال اور تنوین بھی ہے، تنوین میں غنہ کیا جائے گا، صدًا حمزہ کو غائن کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا، نون پر کھڑی زبر ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور یہاں پر میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، یہاں پر الف مدہ ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، یُبْصِرُونَ، با ساکن ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے تو قلقلے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہاں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو مدہ بنے گی، واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔
یہاں پر الف مدہ بھی بن رہا ہے اور بڑی مد بھی ہے، مد متصل، اسے 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ حمزہ پر 2 پیش کی تنوین ہے، اس میں غنہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے یالن بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا۔ انذرتہم، یہاں پہ نون ساکن میں اخفا ہوگا کیونکہ ذال نرمی والا حرف بھی ہے اور حرف اخفا میں سے ہے، اور را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را موٹی پڑی جائے گی، انذرتہم۔ اور یہاں پر لم، میم ساکن کو حمزہ کے ساتھ ملایا جائے گا، میم ساکن کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا اور را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را باریک پڑی جائے گی، تنذرہم۔ یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے، اسے ایک الف میں مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ حمزہ پر جزم کی حرکت ہے، اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، لا یؤمنون۔ وقف کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ نون مشدد میں غنہ ہوگا اور یہاں الف مدہ بھی بن رہا ہے، اس ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا، دال نرمی والا حرف ہے، حرف اخفا میں سے ہے، نون ساکن میں اخفا ہوگا۔ من اتبع الذکر، دال نرمی والا حرف ہے اور مشدد ہے، دال کو کاف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، کاف باریک ہے اور تا بھی مشدد ہے، اسے بھی جماؤں کے ساتھ من اتبع الذکر، را موٹی پڑی جائے گی، خا حروف حلقی میں سے ہے، خشیر، را موٹی بھی پڑی جائے گی اور مشدد ہے، ہا کے ساتھ ملا کر بھی پڑھی جائے گی، حروف حلقی میں سے ہا ہے اور میم پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اور بالغیب، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالن بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا، وقف کی صورت میں زیر گر جائے گی اور با ساکن ہو جائے گی۔ وقف کی صورت میں با پر تھوڑا قلقلہ پیدا ہوگا، بالغیب۔ فبشرہ، شین مشدد ہے اور را ساکن سے پہلے زیر ہے، را باریک پڑی جائے گی، بمغ، میم کو غائن کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، غائن ساکن ہے، را موٹی پڑی جائے گی، 2 زیر کی تنوین میں غنہ کیا جائے گا۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہوگا، اجر کریم۔ جیم ساکن ہے، 2 زیر کی تنوین میں غنہ کیا جائے گا، کاف باریک ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں 2 زیر کی تنوین گر جائے گی اور میم ساکن ہو جائے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ نون مشدد میں غنہ ہوگا اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا، الف مدہ بن رہا ہے، الف مدہ کو، اور ہا جو ہے ساکن ہے، حروف حلقی میں سے حلق سے ادا ہوگا، یہاں پر بھی ہا ساکن ہے، حلق سے ادا کیا جائے گا۔ نحیل، یا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لن بنے گا، واو ساکن کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، تا پر کھڑی زبر ہے، ایک الف مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، یہاں پر دال مشدد ہے، اسے جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ حمزہ پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، یہاں پر بھی الف مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یالن بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا، 2 زیر کی تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہی ہے، اور یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالن بنے گی، اسے بھی کھینچا نہیں جائے گا۔ نون پر کھڑی زبر ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بنے گی اور مد منفصل بھی ہے، چھوٹی مد بھی ہے، اسے 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ میم ساکن، میم پر 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد میم مشدد آ رہی ہے، میم مشدد آ رہی ہے تو یہاں پہ ادغام مال غنہ ہوگا، تنوین میں غنہ بھی کیا جائے گا اور ادغام بھی ہوگا،
یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، وقف کی صورت میں 2 زیر کی تنوین گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ آج ہم نے سورۃ یاسین کا پہلا رکوع تجوید کے ساتھ پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے۔ اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ آج ہم نے سورۃ یاسین کا پہلا رکوع تجوید کے ساتھ اور رواں پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔